اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین ثم آمین. سورہ یوسف. سورہ یوسف مکی صورت ہے. اس میں 12 رکوعات اور 111 آیات ہیں. اس کا نام یوسف اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. ان کی زندگی کا قصہ، ان کی زندگی کے واقعات جو ہے وہ اس کے اندر بتائے گئے ہیں. یہ سورت کب نازل ہوئی تو اس کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مکی دور کو اگر ہم ادوار میں ڈیوائیڈ کریں تو مفسرین اس کو 4 ادوار میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا دور خاموش دعوت دین کا دور تھا جو کہ 3 سال تک رہا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے. اس کے بعد دوسرا دور آیا جس میں اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا گیا، جو کہ تقریباً 4واں اور 5واں سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے جب مسلمانوں نے جب اعلانیہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ کی اور مسلمانوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد اور ظلم و ستم ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئے. اور اس تیسرے دور میں پھر ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوتی ہے اور اس کے بعد شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا جاتا ہے. عام الحزن کا سال آتا ہے. تو یہاں تک تیسرا دور چلتا ہے. اور پھر چوتھا دور وہ دور تھا جس کے اندر ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا اور اس کے بعد معراج کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اور پھر ہجرت کا معاملہ ہوا. تو یہ 4 ادوار آتے ہیں اور کچھ مفسرین اس کو 3 میں بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. بہرحال ان 4 ادوار کو اگر ہم دیکھیں مکی صورتوں کے نزول کے اعتبار سے تو پہلا دور مکی صورتوں کے حوالے سے اسی طرح آتا ہے کہ جس پہلے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے گہرے گہرے مضامین بیان کیے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی تھیں اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت گہرے مضامین نازل کیے. اس کے بعد دوسرا جو دور تھا اس میں کفار کی طرف سے جب سوالات ہونے لگے اور اعتراضات کیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا پھر جواب دیا. اور جو تیسرا دور ہے اس میں جب کفار کا ظلم و ستم اور تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس دور کی جو مکی صورتیں تھیں ان میں انبیاء کے تفصیلی واقعات بیان کیے گئے اور اس میں اس لیے بیان کیے گئے تاکہ ایک تو مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ اسی طرح کے حالات پچھلے انبیاء کے دور میں بھی آتے رہے ہیں اور جب مومن ایمان لا کر جم گئے، ڈٹ گئے اور دین کی دعوت کو تھام لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. تو فکر نہ کی جائے، اللہ کی مدد ان مسلمانوں کے ساتھ بھی آ کر رہے گی. اور ان قصص الانبیاء کے قصوں میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ شعراء، سورہ ہود، سورہ یونس ہم نے پڑھی، ابھی سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر مختلف صورتیں اللہ نے ایسی بیان کی. اور جو چوتھا دور تھا اس میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے معاملات کے حوالے سے قیامت کی جو صورتیں تھیں ان کو نازل کیا اور یہ بتایا کہ اگر اقتربت الساعہ اور وہم فی غفلۃ معرضون تک جو قیامت کی شق قمر کا واقعہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قیامت کے حوالے سے جو معاملات رونما ہوں گے اللہ نے اس کو نازل کیا. اور یہ سورہ یوسف کا نزول خصوصی طور پر ہوا یہ کہ اب یہ مکی دور کا جو تیسرا دور ہے جس کے اندر مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے گئے تھے تو اسی دور میں اب یہ مشرکین مکہ سوالات گھڑ گھڑ کر لے کر آ رہے تھے. اور سوالات وہ کہاں سے گھڑتے تھے؟
بیسیکلی وہ اہل کتاب کے پاس جاتے اور ان سے جا کر کہتے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں، تو تم ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم ان کے نبی سے جا کر پوچھیں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، اور ان کی جھوٹی دعوی نبوت کا بھرم جو ہے وہ اس میں کھل جائے گا۔ تو آپ ہمیں ایسے سوالات بتائیں کہ ہم ان سے جا کے ان کے بارے میں پوچھیں۔ تو ایسے مختلف سوالات کیے گئے، اور اس کے اندر ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے معاملہ، اور اس کے علاوہ روح کی حقیقت بھی پوچھی گئی، اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے حوالے سے جو جواب تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر کے دیا، اور روح کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا۔ اور اب سورہ یوسف کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ نبیوں کا مسکن تو فلسطین تھا، تو فلسطین میں سارے انبیاء کی لڑی آئی تھی، یہ فلسطین سے مصر یوسف علیہ السلام کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ ان سے پوچھو۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی مشرکین مکہ کو اس کے حوالے سے کوئی علم تھا، تو انہوں نے یہ جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے ان کے فوراً سوال کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان کو یہ بھی سمجھا دیا اور بتا دیا کہ یہ جو تمہارا رویہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہ وہ دور تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی تھی، ان کو جلا وطن کر دیں یا ان کو قتل کر دیں، تو اس حوالے سے یہ بات ان کو سمجھا دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ جو تمہارا رویہ ہے مشرکین مکہ، یہ جو تم معاملہ کر رہے ہو، ان کو یہاں سے قتل کرنے کی پلاننگ یا جلا وطنی کا معاملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو، دیکھ لو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کی معاونت وہاں پر بھی کی تھی اور یہاں پر بھی کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا معاملہ برادران یوسف کا ہوا ویسے ہی معاملہ تم لوگوں کا بھی ویسا ہی ہو جائے کہ برے چالیں چلنے والوں کی چالیں انہی پر الٹ جائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ تو گویا اس حوالے سے یہ قصہ سنا کر مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی گئی، اور صحابہ کرام کو بھی آن دا ادر ہینڈ تسلی دے دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو سختیاں اور جو تم مصیبتوں کا شکار ہوئے ہو، یہ پروسیکیوشنز کا جو ٹارچرز کا تمہیں انہوں نے شکار بنایا ہوا ہے، اور ظلم زیادتی تمہیں کی جا رہی ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں چلو گے تو مشکلات آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن آزمائشیں جب اللہ کی آتی ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اپنے کام کا بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ جب آزمائشیں دیتا ہے تو ان کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہمیں فراہم کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے، اور اس کی تسلی دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے وسیلے بھی بنانے، اسباب بھی بنانے، اور یہ مشکلیں پریشانیاں جو ہیں وہ آزمائشیں چھٹ جائیں گی۔ مطمئن رہو، کوئی بھی ایسا تمہارے ساتھ تکلیف اور تنگی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی بے شمار اصول انسان کو سکھائے، اور بڑے موٹے موٹے اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو سکھائے، اور یہ سمجھا دیا کہ پورے کے پورے سورہ یوسف کے قصے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف کا قصہ کس طرح سے شروع ہوا اور کیا کیا معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھا جائے، ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ کہ تاریخی اعتبار سے پہلے اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ کہاں پر آئے تھے، بیسیکلی ان کا جو علاقہ تھا وہ فلسطین کا تھا، اور اس میں جو ہیبرون کا علاقہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مولد بھی ہے اور ان کا مسکن بھی تھا، اور یہی مسکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تھا، اور یہی مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی مسکن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کب آئے تھے تو یہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1906 سال قبل مسیح یہ آئے تھے، اور اس علاقے کو، ہیبرون کے علاقے کو آج وادی الخیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وادی الخیل کہا جاتا ہے، اور یہ فلسطین میں ہی قائم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیسیکلی
بیسکلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو گویا رشتے کے اور نسب کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا بنتے تھے. نبی کے بیٹے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیاں کی تھی، اور ان میں سے 3 شادیاں جو تھیں ان 3 شادیوں میں سے ان کے 10 بیٹے تھے، اور ایک جو 4تھی شادی تھی اس میں سے ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے حضرت بنیامین. یہ 2 سب سے آخری اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے. اچھا، جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹی سی عمر میں تھے، اور اپنی بہت ہی خصوصیات کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خصوصی طور پر اپنا گھر بنائے ہوئے تھے اور اپنی ایک قدر و منزلت قائم کیے ہوئے تھے. لیکن ان کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے ان کے بھائی ان سے جیلس ہو گئے، اور جیلس ہونے کے بعد جب ان کو کنویں میں ڈالنے کا معاملہ کیا تو ان کی عمر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا پہلے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی، اور یا 9-10 سال کی. اور اس کے بعد جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 16-17 سال کے برس تھی لگ بھگ تھی. اور اس کے بعد جب قافلہ ان کو وہاں سے نکال کر لے گیا اور جا کے عزیز مصر کے ہاں رہے تو 2-3 سال وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر یہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور قید خانے میں جب یہ ڈالے جاتے ہیں تو یہ 8 سے 9 سال قید میں رہتے ہیں، اور اب ان کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ ہو جاتی ہے. اب 30 سال کے لگ بھگ میں ان کو مصر کی فرما روائی ملتی ہے، اور مصر کی فرما روائی ان کو 30 سال کی عمر میں جب ملی تو اس کے بعد انہوں نے 50 سال مصر پہ حکمرانی کی، اور 80 سال ان کی ٹوٹل عمر تھی، جس میں پھر ان کا انتقال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا قصہ سنا کر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یہ بھی بتایا تھا ہمیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم جائزہ لیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے قصے میں بہت زیادہ مماثلت بھی پائی جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی سی عمر تھی ان کی چھوٹی سی عمر تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے، اور ان کے باپ دادا نے ان کی کفالت اٹھائی تھی، اور پھر باپ دادا کا بھی جب انتقال ہو گیا تو پھر ان کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھائی تھی. تو یہ اپنی ماں کی ممتا سے جو ہے وہ محروم تھے، اور باپ کی شفقت میں یہ پلے. باپ کی شفقت تو ملی نہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو، لیکن چچا کی شفقت اور دادا کی شفقت ملی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ماں کی شفقت نہیں ملی، ماں کی ممتا نہیں ملی، بلکہ باپ کی شفقت کے زیر سایہ یہ جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ ان کی نبوت کا آغاز سچے خوابوں کی شکل میں ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں کی شکل میں ہی شروع ہوا تھا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچے خواب آنے شروع ہوئے تھے، اور انہوں نے خواب میں ہی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے پھر ڈسکس کیا حضرت خدیجہ سے، اور پھر انہوں نے ورقہ بن نوفل سے یہ بات بتائی، اور ان کو سارا کا سارا جو معاملہ تھا وہ ہوا. تو سچے خوابوں کی شکل میں نبوت کا دونوں کا آغاز ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی پیشن گوئی کر دی ان کے خواب کو سن کے، اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی ورقہ بن نوفل نے کر دی. ایسا ہی تھا، دونوں کی برادریوں نے اور ان سے حسد کیا، اور دونوں نے حسد میں اتنا زیادہ معاملہ کیا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے اور اتنے زیادہ حسد میں بڑھ گئے کہ ان کی قتل کی پلاننگ کر کے ان کو کنویں میں پھینک دیا یا ان کو کہتے تھے ان کو جزا وطن کر دے. اور دوسری طرف on the other hand حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریش کے 10 قبیلے تھے اور تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جت گئے اور جم گئے اور ان کی قتل کا پلان کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا. اس کے ساتھ دونوں کے جو پردادا ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنتے ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ کہاں آباد ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ. لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام جب فلسطین کو چھوڑ کر گئے تو مصر کی طرف جاتے ہیں. اور مصر میں جانے سے پہلے دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی راستے میں یعنی کہ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر غار ثور میں قیام کیا اور کچھ دیر پناہ لی. اور انہوں نے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور یہ اندھیرے کنویں میں یہ کچھ دیر وہاں پر قیام کرتے ہیں. دونوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی دے کے اطمینان دلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی دے کر اطمینان دلایا گیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب مہیا کیے اور ان کو کیسے مشرکوں سے بچانے کا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قافلہ بھیج دیا اور قافلہ ان کو لے گیا وہاں سے نکال کے ان کو بیچ دیا اور ان کو خریدا گیا. اور اس کے بعد اہل مصر جو تھا عزیز مصر اس نے ان کو خریدا اور اپنے گھر میں لے گیا. لیکن یہاں پر اللہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے شامل حال ہوتی ہے کہ اس غار ثور کے اوپر اللہ نے اپنے لشکر لگا دیے اور فاختہ جو ہے وہ انڈے دے دیتی ہے. کس کے اوپر؟ ایک مکڑی گھونسلہ ایک جالا بناتی ہے جس جالے کے اوپر فاختہ نے گھونسلہ بنایا اور پھر اس میں انڈے دے دیے. تو گویا یہاں سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے بچ کے پھر کہاں جا کے قیام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اپنا قیام کیا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا اور اس کے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر قیام کیا. عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر دعوت کا کام کہاں جاری رکھا؟ طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ میں جا کر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اپنے خطوط ارسال کیے، اپنے لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا اور دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا. دونوں ہی کی زندگیوں میں آخر کار جو ان کے سارے رشتہ دار تھے ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اور یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی حقیقت سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے. اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ بنایا گیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی ریاست کی حکومت جو ہے وہ ان کو سربراہ بنا کے ان کو وہ حکومت دے دی گئی تھی. دونوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو انہوں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فتح مکہ کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے سارے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام اعلان کر دیا معافی کا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں ہوگا. اور دونوں ہی کی زندگیوں میں قحط بھی آیا اور اس قحط کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے غلہ دینے کا معاملہ دونوں کرتے ہیں. تو ایک ہی جیسے اخلاق ہے، ایک ہی جیسے رویے ہیں، ایک ہی جیسے طریقے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں منتقل ہوتے ہیں اور تمام اپنی اہل و عیال کو مصر بلا کر اور مصر میں ان کو قائم کر دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ سے مدینہ منتقل ہو کے اور کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے اب ان کی جو اہل و عیال آباد ہوئے وہ کہاں آباد ہوئے، مدینہ کے اندر ہی آباد ہوئے، اور سب نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، یہاں پر بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ساتھ بھی ان کے رشتہ داروں نے، اور یہاں پہ ان کے بھائیوں نے بھی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو پورے کے پورے قصے میں ہر چیز دونوں کے جو ہے وہ زندگیوں سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے اور میچ کرتی ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف ہیں الگ الگ، ان کو پڑھنے سے ہمیں ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن نہ ہم تک بتائی گئی ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اس کے اندر خواہ مخواہ میں کھوج اور قریب کا معاملہ اختیار کریں۔ بہرحال سورہ حروف مقطعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں الکتاب کی جو المبین ہے، جو واضح ہے، جو بین ہے، یعنی یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنی باتیں صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ الکتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ الکتاب وہ کتاب ہوتی ہے جو اونلی بیسٹ کتاب ہے، اس کے جیسی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ دنیا بھر میں کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کا مقابلہ کرنے والی ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زندگی سے متعلق جو پیغامات اور احکامات ہیں وہ اللہ نے ہمیں اس میں کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں زندگی کا ہر گوشہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بلکہ اس کتاب کو پڑھنے کا اللہ نے اجر بھی رکھ دیا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے پر ہمیں اجر بھی مل جاتا ہو۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف اگر ہم رمضان المبارک میں اس کو پڑھتے ہیں تو 23 لاکھ نیکیوں کا، 23 کروڑ نیکیوں کا اجر انسان کماتا ہے۔ اتنا یہ ایسی کتاب ہے، یہ اس کی جیسی اور کوئی کتاب دنیا بھر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بہترین کتاب، بیسٹ کتاب، the only book۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نہ صرف نازل کیا بلکہ کیا کہا، اس کتاب کو میں نے اس میں ایسی آیات نازل کی ہیں جو المبین بھی ہیں، یعنی بین ہے، واضح ہے، دو ٹو کلیئر کٹ، بلیک اینڈ وائٹ میں تمہیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، کسی قسم کا شبہ کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے تو اس قرآن کے اندر ہمیں بہت ہی بین اور واضح آیات اور باتیں بتائی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی بین باتوں کو ہم سمجھیں، ہم جانیں۔ جب تک ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کتاب کی آیات ہمیں کیسے سمجھ میں آئیں گی، کیسے وہ ہمارے لیے بین ہوں گی نا۔ تو ہم نے اس کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور پھر اس پہ غور و فکر، تذکر، تدبر کرنا ہے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا ہے۔ بہت بین اور واضح طریقے سے اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر سمجھنے والے بنیں۔ اللہ اس قرآن کا ہمیں علم عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما، اور اس کے بین مفہوم کو ہمارے آگے بھی بین طریقے سے ظاہر کر دے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن ہمارے لیے اتارا اور اس کی کچھ صفات ہمیں یہاں پر بتا دی۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب کی حکمت کو بھی جانیں اور اس کی کتاب کی بین باتوں کو بھی سمجھیں۔ اب اللہ نے بتایا ہمارے لیے تو یہ ایک فارن لینگویج کے طور پر ہے، ہمارے لیے تو یہ بین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو قرآناً پڑھنے والا، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عربوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو، نہ کہ ضمیر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف راجع کر کے یہ بات بتا دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے۔ اور کیسے آیا ہے؟ قرآناً کہتے ہیں، قرآن مطلب قرآن کہتے ہیں پڑھنے والی چیز کو، جس کو پڑھا جاتا ہے۔
جس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ عربی زبان میں. فرمایا کہ عربی زبان میں بھیجا ہے. قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میں بھیجا ہے. اور لعلکم تعقلون کر کے بتا کر یہ بات سمجھا دی کہ اس کو عربی زبان میں اس لیے اتارا گیا ہے کہ تاکہ تم سمجھو. اب ہم تو عربی ہے نہیں، تو ہمیں عربی زبان کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے اوپر تو نہیں اتارا تھا. کس کے اوپر اتارا تھا؟ عربوں کے اوپر اتارا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ عربوں پہ اتارا تھا تو یہ عربوں ہی کی ہے اور عربی میں ہے تو بس عربی پڑھیں گے اور کوئی نہیں پڑھے گا. نہیں، یہ قرآن تو تمام ہی انسانوں کے لیے ہے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں سے اٹھایا گیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہر نبی کو اس کی قوم کے اندر سے ہی اٹھاتے تھے اور اس قوم کو وہ نبی ان کی اپنی زبان میں پیغام سمجھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں سے اٹھایا تھا نا، تو عربوں کی تو زبان عربی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے عربوں کو بھی چنا اور عربی زبان کو بھی چنا. اور عربوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کے لیے عربی زبان کو کیوں چنا؟ باقی دوسری کسی زبان کے لیے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا؟ دیکھیں دوسری اقوام کو اگر ہم دیکھیں تو جو تورات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، وہ سریانی میں اللہ تعالیٰ نے، عبرانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان ہیبرو تھی. اللہ تعالیٰ نے اس ہیبرو قوم کے اندر جن کی ہیبرو زبان تھی، بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا تھا تو اسی کی زبان میں پھر اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان میں تورات کو اتار دیا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو سریانی ان کی زبان تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جتنے بھی ہمیں خطبات اور ارشادات ملتے ہیں انجیل کے اندر، وہ سریانی زبان میں ملتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فارسی بھی زبان تھی، رومن زبان تھی، یونانی زبان تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر چونکہ اس کو اتارا تھا لہٰذا اس کو عربی زبان میں ہی اتارا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان اللہ نے قرآن کے لیے کیوں منتخب کی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبرانی زبان ہے وہ بھی ہیبرو لینگویج، وہ عربی لینگویج سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے. حضرت زید بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیبرو لینگویج یعنی عبرانی لینگویج سیکھنے کے لیے تاکید کی تھی، تو انہوں نے صرف اور صرف 16 دنوں میں عبرانی سیکھ لی تھی. اور وہ کاتب وہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مختلف خطوط بھی لکھواتے تھے اور ارسال کرتے تھے جب ان کے ساتھ معاملات کروانے ہوتے تھے یہود اور نصارہ کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی سیکھنے کے لیے کہا تو کتنے دن میں سیکھ لی؟ صرف 16 ڈیز میں. اگر ہم دیکھیں تو ہیبرو کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. تو بیسیکلی عربی بھی اللہ کی لینگویج ہے، ساری لینگویجز بھی اللہ کی، لیکن عربی وہ لینگویج ہے کہ جو ہم دیکھیں گے کہ جب منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا بتائے جاتے ہیں؟ من ربک ما دینک من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون تھا. تو یہ عربی میں ہی کیے جا رہے ہیں. تو منکر نکیر کے سوالات بھی عربی میں ہو رہے ہیں اور ہم نے باقاعدہ طور پر اس کا مشاہدہ کیا کہ حالت نظامی ایک شخص تھا اور وہ عربی میں بولنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ عربک نہیں تھا، وہ انگلش بھی نہیں جانتا تھا، عربک بھی نہیں جانتا تھا. وہ تو ایک عام اردو پاکستانی شخص تھا اور اردو بولنے والا شخص تھا، لیکن وہ نزع کی حالت میں تھا اور اس کے عربی بولنا شروع ہو گیا ایک دم سے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک وہ لینگویج ہے جس کے ساتھ انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو سارے معاملات موت کے بعد کے ہیں وہ سب کس طرح ہوں گے؟ عربی زبان میں ہی ہوں گے. تو یہ عربی زبان اللہ کی زبان ہے اور اس عربی زبان کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو واقعی اللہ نے پسند کیا. دیکھیں باقی اتنی لینگویجز ہیں کسی لینگویج کے اندر بھی 2 صیغے نہیں آتے. ہر لینگویج میں دنیا کی 3 صیغے آتے ہیں. صیغے کا کیا مطلب ہے
کہ ٹینسز، ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور ایک فیوچر ٹینس ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹینسز استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن عربی زبان کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کے اندر صرف 2 صیغے ہیں، ایک ماضی کا صیغہ جو گزر گیا اور ایک وہ صیغہ ہے جو حال اور مستقبل کا صیغہ ہے جس کو مضارع کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن آخری کلام تھا، اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب تھی، یہ اس زمانے کے لیے بھی آئی تھی اور ہمیشہ کے لیے آئی ہے، یعنی کہ رہتی دنیا تک، جب تک کہ دنیا قائم ہے اس کے احکامات جاری رہیں گے، اس کے احکامات اسی طرح سے قائم رہیں گے. تو اس میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ اس دور کے لیے بھی تھے اور آگے بھی اس کو اسی طرح سے جاری اور قائم رہیں گے. تو وہ پریزنٹ کے لیے بھی دیے گئے اور فیوچر کے لیے بھی وہی احکامات دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عربی زبان کی کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی زبان ہے جس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. اتنے الفاظ ہیں، کسی بھی ایک چیز کے لیے اگر ہم دیکھیں تو عربوں میں ایک لفظ کے لیے، یعنی ایک چیز کے لیے پتہ نہیں کتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. آپ شیر کے لیے اگر دیکھیں، ہم تو اردو میں صرف شیر کہتے ہیں نا، یا ہم ببر شیر کہہ دیں گے زیادہ سے زیادہ، یا پھر ہم بولیں گے وہ شیر جو بیٹھا ہوا ہے یا چیخ رہا ہے یا دھاڑ رہا ہے یا شیر نے پکڑ لیا، وہ تو ہم اس کے فعل بتاتے جاتے ہیں ساتھ کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. لیکن عربی کے اندر شیر کے لیے ہی اسد اس شیر کو کہا جاتا ہے جو بیٹھا ہوا شیر ہوتا ہے، زرغم اس شیر کو کہا جاتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، غضنفر اس شیر کے لیے کہا جاتا ہے جو بہت فوکسڈ ہے اور اپنے شکار پر نظر جما کے بیٹھا ہے، زیغم اس شیر کو کہا جاتا ہے جو دھاڑ رہا ہے اور چلا رہا ہے، حمزہ اس شیر کو کہا جاتا ہے جو شکار پر جھپٹ رہا ہے یا جس نے شکار پہ جھپٹا مارا ہے، پھر عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کو ایسے دبوچا ہوا ہے کہ اس کی سانس گھٹ گئی ہے اور دب رہی ہے، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھا رہا ہو. تو ہر مطلب آپ دیکھیں شیر کی مختلف کیفیات کے لیے مختلف الفاظ کا ذخیرہ ہے. گھوڑے کے لیے دے لیں تو 150 الفاظ آتے ہیں، مٹی کے لیے لے لیں تو مختلف قسم کی مٹی، تین لازب، تراب، ماء اور سلسال کالفخار. یہ تو وہ سٹیجز مٹی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو جس کے ساتھ تو انسان کی تخلیق کی گئی. ہر مٹی کی کیفیت کے مختلف الفاظ باقاعدہ طور پر استعمال ہوتے ہیں. پھر بارش کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہلکی بارش، تیز بارش، موسلادھار بارش، سیلابی بارش، وہ جو جھڑی لگی ہوئی ہے بارش جس کی ڈرزلنگ ہو رہی ہے وہ بارش، رک کے چلنا، چل کے رکنا، یہ بارش. تو ہر قسم کی بارش کو لیے بالکل ڈفرینٹ الفاظ ہیں. تو یہ وہ اتنا الفاظ کا ذخیرہ اور کسی لینگویج کے اندر نہیں پایا جاتا. اسی وجہ سے اس لینگویج کے اندر اپنے اندر معنی اور مفاہیم کو سمیٹنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. ایک لفظ اس کا ایسا لفظ ہے کہ ایک لفظ اگر ہم بولتے ہیں تو ایک لفظ اتنے سارے الفاظ کا مجموعہ ہے اور ایک لفظ ہے عربی میں. یہ بھی اس کے اندر ایک کوالٹی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بولتے ہیں وَلَنُنْسِكَنَّكُمْ کہ اور اس کو ہم اردو میں دیکھیں تو اور البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے تم کو، اور البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے تم کو. کتنے لفظ بنے؟ الفاظ 9 الفاظ بن گئے. اور یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے؟ وَلَنُنْسِكَنَّكُمْ، صرف ایک لفظ. اور اردو کے اگر بولے جائیں تو کتنے؟ 9 الفاظ. اسی طرح وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے. کتنے الفاظ ہیں نا؟ اور عربی کا ایک لفظ کے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ. اسی طرح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اتنے الفاظ کہ آپ بولتے جائیں اور پڑھتے جائیں اور اتنے الفاظ نکلتے چلے جائیں گے. اگر اتنے الفاظ اس طرح سے جامع آپ کہہ لیں نا کہ اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ اتنے الفاظ کو جمع کر لیتی ہے
سمیٹ لیتی ہے. تو اگر ایسے الفاظ عربی میں نہ ہوتے تو قرآن پاک کی تو پھر پتہ نہیں کتنے سپارے ہوتے. 30 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا. اب پتہ نہیں اگر ایسی عربی میں نہ ہوتے تو پھر تو پتہ نہیں سپاروں کی لامحدود ہی کوئی تعداد ہوتی. اس کے بعد اس عربی کے اندر ایک اور کوالٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس ایک آیت کا اتنا بڑا اس کے اندر باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے باقاعدہ پورے کے پوری ایک نسخہ بیان کر دیا گیا ہے اور پوری کی پوری دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو. ہننا لباس لہم وانتم لباس لہن ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ وہ آیت ہے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں. نساؤکم حرث لکم کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی تنگی نہیں, زبردستی, زور نہیں, جبر نہیں. تو کیا ہے یہ وہ آیات تھی جو ہم نے پڑھی. میں نے آپ کو 3 آیات کی بس مثال دی ہے. اس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ڈیٹیل تھی نا ان آیات کے اندر کہ اتنا کچھ اللہ نے اس چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے اندر بتا دیا. تو یہ ایک کوالٹی مزید ہے. اور اگلی بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس عربی زبان کے اندر ایک ایسا لطف ہے, ایک ایسی تاثیر ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے نا تو یہ دل پہ جا کے سیدھا اثر کرتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور انسان کے آنکھوں سے ایک دم سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے اس کو اندر سے کوئی ہلا دیتا ہے اس کو. یہ ایک واحد زبان ہے, کسی اور زبان میں آپ کو یہ تاثیر نہیں ملتی. اور پھر میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہ وہ واحد زبان ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا 23 کروڑ نہیں بلکہ 23 ارب نیکیاں ملے گی اگر ہم رمضان میں پڑھیں اس کو. تو رمضان میں تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اگر 10 گنا بڑھا دیا جائے اس کا ہر حرف کا اجر تو پھر 23 ارب نیکیاں بنتی ہیں قرآن کو, پورے قرآن کو عربی میں پڑھنے پر. قرآن کی وہ عربی کے اندر وہ تاثیر, وہ بات ہے کہ ہم اس کو جب تک ہم عربی میں نہ پڑھیں نا ہم اس کو اس طرح سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک فرینچ ڈاکٹر تھے, وہ شاہ فیصل کے ڈاکٹر تھے اور انہوں نے سوچا کہ قرآن کا ایسا کرتا ہوں کہ پڑھتا ہوں, اب میں فارغ بیٹھا ہوتا ہوں, زیادہ تر تو میرے پاس اتنا کام نہیں ہوتا, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ الہامی کتابیں پڑھتا ہوں. تو اس نے قرآن بھی پڑھا, اس نے بائبل بھی پڑھی, اس نے اپنی تورات کا مطالعہ بھی کیا. تو تینوں الہامی کتابوں کا جب اس نے مطالعہ کر لیا تو اس نے شاہ فیصل کو بتایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن کو عربی میں پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو ٹرانسلیشن پڑھی ہے. تو شاہ فیصل نے کہا بس تو پھر تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. پھر انہوں نے عربی زبان سیکھی. عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو اسلام قبول بھی کیا اور پھر ایک بہت مشہور کتاب قرآن, بائبل اور سائنس, یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی. تو یہ ایسی قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان, یہ ایک ایسی زبان ہے, بہترین زبان. پھر کتنی ضرورت ہے نا کہ پھر ہم بھی کم سے کم قرآن کو اتنا سو سیکھیں, عربی زبان کو اتنا تو سیکھ لیں کہ ہم جب قرآن عربی میں پڑھتے جائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا جائے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے. اللہ ہمیں عربی زبان کا شوق بھی عطا فرمائے, اس کو سیکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور آگے بھی اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہترین زبان ہے اور اس کو اسی انداز میں جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو پھر آپ کو اثر بھی بہترین ملتا ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں تو چلے اس کو نازل کر دیا, لیکن اس کے لیے عربوں ہی کو کیوں چنا؟ ہمارے پاکستان کے اوپر یا کسی اور کنٹری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں نازل کیا کہ ان کو فلسطینیوں کے اوپر یا کہ جہاں پہ عربی نہیں بولی جاتی ان کے اس زبان میں نازل کر کے اور ان کو قرآن کو ان کی زبان میں ان لوگوں پر اتار دیا جاتا. عربوں ہی کو اللہ نے کیوں چنا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عربوں کو چنا تو اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہ تھی
یہ ہے جو ہماری ناقص عقل میں آتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو عرب کا خطہ جو مکہ کی وادی کا سرزمین کا جو گوشہ ہے وہ جیو پولیٹیکلی ایک ایسی جگہ پر جغرافیکلی لوکیٹڈ ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر بنتا ہے، اور وہاں سے دین کو پھیلانا، ہر جگہ پر جانا آسان تھا۔ تو سائنس بھی یہ بتاتی ہے نا کہ جب زمین گیس کا گولا تھی اور اس پہ لیکوفائی ہوئی اور کول کیا گیا اس کو، اور اس کے بعد جب ایک خطہ ابھرا تو سب سے پہلے کون سا خطہ تھا؟ مکہ کی سرزمین کا خطہ ابھرا تھا، جہاں پہ اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا۔ تو یہ وہ سرزمین کا خطہ ہے جہاں سے ہر طرف پھیلنا جو ہے وہ بہت آسان تھا۔ تو مکہ کی سرزمین کے اندر وہ لوگ تھے جو صحرا نشین تھے۔ اس زمانے میں سپر پاورز اور تھیں، رومنز تھے، پرشینز تھے، جو سپر پاورز تھی، بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، بہت عروج کی دور پہ مختلف اقوام جو ہے وہ گزری تھی۔ ابھی ہم نے سورہ ہود کے اندر کتنی ساری اقوام کا تذکرہ پڑھا، کون کون سی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور کتنی کتنی عروج کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی کے عروج عطا فرمائے تھے۔ لیکن قریش کے لوگ یہ تو صحرا نشین تھے، یہ تو وہ جگہ وہ لوگ تھے جو نہایت ہی پسماندہ تھے، یہ بالکل بھی وہ نہیں تھے، ریفائنڈ اور پالشڈ نہیں تھے، یہ تو جاہل تھے۔ 2500 سال سے یہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی بھی نبی یہاں پر نہیں آیا تھا۔ تو جب کہ صحرا میں رہنے والے تھے اور بالکل ہی دنیاوی دوڑ میں پیچھے تھے، تو فطرت کے یہ بیسیکلی بہت قریب ہو گئے۔ جب فطرت کے قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب دین فطرت ان کو عطا کیا تو یہ بہت زیادہ پاسبل تھا کہ وہ اس دین فطرت کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ جو دنیاوی دور میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز بن گئے، وہ تو اپنی ہی چیزوں پر زوم کرتے ہیں اور انہی عیاشیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ دین فطرت کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے، وہ اپنی عیاشیوں کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے والے نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت سے قریب بھی رکھا، ان کو پسماندہ بھی رکھا۔ تو ساتھ ساتھ جب یہ ایسے ہوئے تو پھر مشکلات کے اور ہارڈشپس کے عادی ہو گئے، جفا کش ہو گئے، ہارڈی ہو گئے تھے۔ یہ جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے، اعصابی طور پر بھی مضبوط ہو گئے۔ ساتھ ساتھ جب باقی ساری دنیا کی نعمتوں سے دور تھے، ان کے مائنڈز بہت ساری چیزوں پہ نہیں لگے ہوئے تھے، تو دماغ ان کا اتنا تیز تھا کہ حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ ساتھ ساتھ 10 نسلوں تک ان کو اپنے وہ سلسلے یاد ہوتے تھے نسب کے، اپنے ہی نہیں بلکہ پورے لڑیاں ان کو نسب کی پوری پتہ نہیں کہاں تک یاد ہوتی تھی، اور گھوڑوں کی بھی نسلیں جو ہے وہ ان کو یاد ہوتی تھی۔ زبان کے ایسے فصیح اور بلیغ تھے، حافظہ تو زبردست تھا ہی، زبان کی بھی فصاحت اور بلاغت بھی بہترین تھی۔ تبھی تو یہ عربیوں کو عربی کہتے تھے اور عجمیوں کو گونگا کہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ عجمیوں کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، یہ ایسے فصیح اور بلیغ تھے کہ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ شاعری جانتا تھا۔ اور ساتھ ہی ان کے اندر ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ جب یہ جسمانی طور پر بہت ہارڈی تھے اور جفا کش تھے، مضبوط تھے اعصابی طور پر بھی، تو یہ جنگجو بھی بہت تھے، بہادر بھی بہت تھے، اور قبیلہ پروری بھی بہت تھی ان کے اندر۔ زبان کے اتنے پکے ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو کہہ دیتے تھے کہ امان دے دی ہے میں نے، یا اگر اپنی بات کو کہہ دیا کہ فلاں چیز میں نے تمہیں دی، تو بس پھر ان سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اپنی بات سے پھرتے نہیں تھے، ایسے زبان کے پکے تھے، بہت ہی لائل تھے، اتنے لائل کہ ان کے ڈاکو بھی جو ہے وہ نمک حرامی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، کہ کسی کے گھر اگر ڈاکہ مارنے جاتے تھے تو وہاں کھاتے نہیں تھے، کھانے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب فرشتے آئے تھے اور کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو یہ ایسے لوگ تھے۔ پھر ایک اور بات ان کے اندر یہ تھی کہ یہ مہمان نواز بھی تھے، تو یہ ایسی کوالٹیز تھیں جس کی جو بہت ضروری تھی دین کی دعوت کو لے کر اٹھنے اور ساری دنیا پر پھیلانے کے لیے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو ان صفات سے متصف ہونا بہت ضروری تھا، تبھی دین کی دعوت کا کام ہو سکتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا تاکہ ان سے یہ دین کی دعوت کا کام لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، نحن نقص علیک،
ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص بہترین قصہ بما اوحینا ساتھ جو وحی کیا ہے ہم نے الیکا آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا القرآن اس قرآن میں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کیا ہے اور بہترین پیرائے میں یہ واقعہ اور قصہ تمہارے لیے بیان کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تو آپ البتہ غافلوں میں سے تھے، آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہترین قصہ میں آپ کو قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جا رہا ہے۔ احسن القصص کیوں کہا جا رہا ہے جی سورہ یوسف کو؟ کیا اس کے اندر حسن یوسف کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے اندر حسن یوسف کا تذکرہ نہیں بلکہ احسان یوسف کا تذکرہ ہے۔ احسان کا رویہ جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ احسن القصص اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کے اندر بے شمار انبیاء کے واقعات آتے ہیں، لیکن تمام کے تمام واقعات جو ہیں وہ بڑے بے ربط ہیں۔ کوئی کہاں بتایا، کوئی کس صورت میں کوئی واقعہ کا حصہ بتا دیا، ان کی زندگی کا کوئی حصہ کوئی کسی صورت میں آ گیا۔ تو ان سب قصوں کو جب ہم جوڑتے ہیں، مربوط کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں ایک پورا ان کی زندگی کا پورا قصہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ وہ واحد صورت ہے جس ایک ہی صورت کے اندر بڑے ربط اور بڑے تسلسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کا پورا ہی واقعہ اور قصہ جو ہے بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے، اور ایک ہی سیٹنگ میں اللہ نے پورا کا پورا قصہ اس میں نازل کر دیا ہے۔ ان کے قصے کی صرف ایک بات ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی تھی اور پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت اور بندگی کرو گے۔ بس صرف وہ واقعہ ہمیں حضرت یعقوب کا وہاں ملتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ اس کو احسن القصص کہنے کی کیا ہے کہ تیسری وجہ، بلکہ آپ دیکھیں تیسری وجہ یہ ہے، پہلی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ احسان یوسف کا تذکرہ ہے، دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ کیا ہے کہ بہت ہی ربط کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی سیٹنگ میں پورا نازل کیا۔ تیسرا وجہ جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ متقی اور مکرم شخص کا اس کے اندر تذکرہ آتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا ان اکرمکم، قرآن میں بلکہ آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کی نظر میں جو متقی ہے۔ تو صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ متقی ہیں۔ تو گویا سب سے زیادہ خوبصورت بھی وہی تھے، کتنا خوبصورت تھے، کتنا حسن تھا ان کا کہ اگر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حسن بنایا ہے اس کے 70 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 69 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بھیجا ہے۔ اور نہ صرف وہ خوبصورتی کے اعلیٰ درجے پر بلکہ کہاں ان کے متقی بھی وہ سب سے بہترین ہے۔ اچھا، ایک تو لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس میں نہایت مقرب خاندان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس لیے بھی اس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت انسان کو محسن بننے کے طریقے سکھاتی ہے، محسن کیسا ہوتا ہے، موٹے موٹے اصول جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ محسن کیسے بنا جاتا ہے۔ اچھا، ہم کوئی بھی قصہ دیکھیں یا کوئی بھی پلے ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کے کردار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سینز آتے ہیں، اور ایک سین آتا ہے پھر دوسرا سین آتا ہے، پہلے ایک کردار کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کردار دکھایا جاتا ہے، اور ہر کردار جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف سینز دکھا کے مختلف کرداروں کی کردار کشی کی، اور ہر کردار اپنی مثال آپ ہے، ہر کردار سے ہمیں بہترین رویے، بہترین اصول سکھائے گئے ہیں۔ اگر ہم یعقوب علیہ السلام کا دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار میں ہمیں بہترین
बाप का रवैया मिलता है, बेहतरीन एहसान का रवैया कैसे वो करते हैं, कैसे उन्होंने अपने औलाद की तरबियत की और ट्रेनिंग का तरीका जो है इसके अंदर हमें सिखाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के रवैये से। फिर उसके बाद अगर हम भाइयों का रवैया देखें तो भाइयों के रवैये के अंदर हमें ये नजर आता है कि नाफरमान औलादें कैसी होती हैं। भाइयों के रवैये से हमें हासिदों का रवैया भी दिखाया जाता है कि हसद इंसान को किस लेवल और किस दर्जे पर ले जाता है। अगर हम देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि बेहतरीन और फरमाबरदार औलाद कैसी होती है, और ये भी हमें दिखाया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मोहसिन कैसे उन्होंने मोहसिन बनके हर जगह अपना एहसान का रवैया इख्तियार किया और एहसान का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कितनी ही मुश्किलात आ गई लेकिन एहसान का दामन वो हाथ से नहीं छोड़ते और किस तरह दरियाओं के रुख वो अपनी इस रवैये से बदल देते हैं। हज़रत ज़ुलेखा के किरदार में ये दिखाया गया कि इश्क व आशिकी के जब मामलात होते हैं तो इंसान मोहब्बत के नशे में चूर होकर किस हद तक चला जाता है। फिर इसमें कैदियों का भी कुछ तज़किरा आएगा और कैदियों के साथ जो है वो हुस्न सलूक के मामलात बताए जाएंगे और दाइये कुरान का या दाइये दीन का तरीका भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो हजरत यूसुफ के रवैये से और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों ही के अंदाज से दीन के दाइयों का तरीका सिखाया जाएगा कि वो दावत देने का काम किस अंदाज में और किस खूबसूरती के साथ और कहाँ कहाँ किस किस मौके पर करते हमें नजर आते हैं। साथ साथ इस सूरत के अंदर हमें ख्वाबों के हवाले से भी जो है वो उसूल मिलेंगे। मोटे मोटे उसूल जो है वो हम थोड़ा सा देख लें कि इसमें क्या बताया जा रहा है, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये अहसनुल क़सस है, तो ये मोटे मोटे उसूल हमें क्या दे रहा है ये अहसनुल क़सस। इस पूरे किस्से में हमें ये पता चलेगा कि मोमिन अपना काम जो है ना अपना मकसद मुतय्यन करके करता है, हमेशा अपना मकसद मुतय्यन करता है और फिर अपना काम करता है। अब जब काम करने में मुश्किलात आती हैं तो वो उन मुश्किलात से को दूर करने के ज़राए भी इख्तियार करता है, असबाब भी इख्तियार करता है और सब कुछ करता है और अपना काम करता है, लेकिन होता यही है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो अल्लाह ने करना होता है हमेशा वही होता है। अपनी सी कोशिश इंसान मुश्किलात से बचने के लिए जरूर इख्तियार करता है, लेकिन उसका मकसद चूंकि मुतय्यन होता है लिहाजा वो जमा रहता है, डटा रहता है और वो डरता नहीं है और लेकिन होता फिर भी वही है जो अल्लाह ही चाहता है। और जब काम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना हो तो फिर ये समझ लेना चाहिए, ये भी सिखाया गया कि अल्लाह के हर फैसले में हमारे लिए कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, खैर जरूर पोशीदा होती है। कभी तो खैर हमें नजर आ जाती है और कभी हमें खैर नजर नहीं आती, कभी खैर जल्दी नजर आती है और कभी खैर सालों बाद नजर आती है, लेकिन खैर होती जरूर है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अल वदूद है, वो कभी भी हमारे लिए बुरा मामला कर ही नहीं सकता। और एक और चीज जो इस पूरे के पूरे अहसनुल क़सस में सिखाई गई है वो ये सिखाई गई है कि तकलीफें और परेशानियां इंसान की जिंदगी में इसलिए आती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को अपने काम का बना रहा होता है। ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला अपने काम का बनाता है, इसीलिए उसके ऊपर मुश्किलात और परेशानियां डालता है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम बहुत ही खूबसूरत हीरा बनाना चाहते हैं ना, कोहिनूर हीरा, तो वो कैसे बनता है, जितने ज्यादा कट्स होते हैं उतनी ही उसकी खूबसूरती और उतना ही उसको ग्लो आता है। तो जब हमने एक ग्लो पैदा करना है, एक खूबसूरत चीज को बनाना है, तो उसमें अंदर हम उतना ही काटते हैं, छांटते हैं, रंदा चलाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, पॉलिश करते हैं और रिफाइन करते हैं। तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही ग्राइंड और रिफाइन करके पॉलिश करके अपने काम का बना रहा होता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ये भी इसमें सिखाते हैं कि तकलीफें जब आती हैं तो वो हमेशा नहीं रहती, अल्लाह ताला उन तकलीफों को दूर करने के असबाब भी जरूर फराहम कर देता है। लेकिन मोमिन को क्या करना है, उन तकलीफों पर सब्र करके जम जाना है, डट जाना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहकर रब की जात पर तवक्कुल करना है और ये समझ लेना है कि मेरा रब अलीम भी है और हकीम भी है। अल्लाह जानता भी है कि ये तकलीफ मेरे ऊपर
हकीम, रब अगर इस तकलीफ को मेरे ऊपर लाया है तो उस तकलीफ के आने में मेरे लिए कोई ना कोई हिकमत जरूर पोशीदा है। मैंने इस तकलीफ पर सब्र करके जम जाना है, डट जाना है। तो जो तकलीफ पर जम जाता है, डट जाता है, तो फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह मोमिन को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो गोया समझ लेना है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। कभी भी अपने आप को तकलीफों में कमजोर महसूस नहीं करना, ठीक है। राजी बरजा रहकर अपने उस काम को करते रहना है। और जब इंसान राजी बरजा रहकर वो काम पे जमा रहता है, जुटा रहता है, तकलीफों से गुजर रहा होता है, जब वो राजी बरजा होकर इन तमाम चीजों पर इत्मीनान रखते हुए कि रब अलीम है, हकीम है, मेरे साथ है, अल-वदूद है, तो फिर वो मोहसिन बन जाता है। उसका फिर एहसान का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ता, हुस्न सलूक का दामन उसके हाथ से नहीं छोड़ता। जब ये रवैया होता है तो दरियाओं के रुख खुद ब खुद बदल जाया करते हैं, मुश्किलात खुद ब खुद टल जाती हैं और फिर बेहतरीन मामलात और नताइज सामने आते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस किस्से से हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। अब शुरू करते हैं इस किस्से को। क्या हुआ था? इस काला यूसुफ ली अबीही, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, कौन है बाप? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती। ये कब कहा था उन्होंने? जब वो 8-9 साल के थे, छोटी सी उम्र थी। इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वशम्स वल कमरा, कि बेशक मैंने देखा है, मैंने 1 और 10 सितारे, कौकबन सितारे, मैंने 11 सितारे, 1 और 10 कितने होते हैं? 11। मैंने 11 सितारे देखे हैं, वशम्स और सूरज, वल कमरा और चांद भी देखा है। रअयतुहुम ली साजिदीन, देखा है मैंने उनको वास्ते मेरे सिजदे में, यानी कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। मैंने उन्हें इस हाल में देखा है कि 11 सितारे हैं, सूरज है और चांद है, और वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। क्या चीज समझ में आ रही है इस बात से? पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब का तज़किरा वो अपने वालिद से कर रहे हैं। ख्वाब किसको कहते हैं? ख्वाब वो चीज होती है जो इंसान सोते में मुशाहिदा करता है। सोते वक्त इंसान जब सो जाता है तो इंसान की रूह के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हैवानी रूह और एक होती है नफसानी या रूहानी रूह। हैवानी रूह वो होती है जो हमारी जिस्मानी रूह होती है, जिसकी वजह से हमारा जिंदगी में सांस ले रहे हैं, हमारा मीदे चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारा का सारा मामला हो रहा है। जब इंसान सो जाता है तो हैवानी रूह तो उसके अंदर कायम रहती है, जिसकी वजह से वो करवट भी बदलता है, उसके अंदर सारी जो सिस्टम्स भी चल रहे हैं, खून गर्दिश कर रहा है, सांस वो ले रहा है, सब चीजें हो रही है। लेकिन जो नफसानी रूह होती है या रूहानी रूह होती है, इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला नींद की हालत में कब्ज कर लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है ना, वही अल्लाह है जो नींद की हालत में तुम्हारी रूह को कब्ज करता है। तो वो रूह कब्ज हो जाती है और वो रूह कहाँ जाती है? आलमे मिसाल में जाती है। ये आलमे मिसाल में जाकर बहुत सी चीजों का मुशाहिदा करती है। एक कुछ चीजें उसको याद रह जाती हैं और वो साफ शफाफ उसको आया होती हैं। और इंसान कई दफा ऐसे होता है जब वो उठता है तो उसको सब चीजें याद होती हैं और उनको मुशाहिदा करके आता है। और वो अगर कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ चीजें वो देख के तो आती है, लेकिन वो इस्तारतन मेटाफोरिकली उसको याद रहती हैं। और उसको यानी वो कोई रंग उसने देखा है, या लाल रंग देखा, या पीला रंग देखा, या हरा रंग देखा, या सूरज देखा, चांद देखा, या कोई ऐसे काले कौवे देखे, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो हैं उसको मेटाफोरिकली देख के आती है रूह। और एक चीज जो मेटाफोरिकली इस्तारतन उसने देखी होती है, फिर इनकी ताबीरें दरकार होती हैं, इसकी ताबीर देखनी पड़ती है। तो जब आलमे मिसाल में ये रूह जाकर और मुशाहिदा करके आती है तो अब उसको वो चीजें जब इंसान सोकर उठता है और वही रूह वापस उसके अंदर आती है, तो बहुत सारी चीजें अब उसके दिमाग में आती हैं, ठीक है ना। कई दफे ऐसे होता है कि इंसान सोता है और सोने की हालत में, नींद की हालत में वो अपने प्यारों का जो दुनिया से जा चुके होते हैं उनसे मुलाकात भी करता है और कुछ अरवाह से जैसे उसकी मुलाकात हुई होती है। तो वल्लाहु आलम, या वो अरवाह से मुलाकात ही करके आती है रूह, या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ
کچھ فرشتوں کو ان پیاروں کی شکل میں دکھا دیتے ہیں تاکہ انسان کو خوشی حاصل ہو، تقویت حاصل ہو. واللہ عالم، اس کا جو معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سائنس اس کے حوالے سے ابھی تک لا علم ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں بتائی گئی. بہرحال اب جب انسان خواب دیکھ کے آتا ہے تو خواب 3 قسموں کے ہوتے ہیں. پہلی قسم خواب کی جو ہے اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. حدیث نفس کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تخیلات، وہ جو انسان نے دن بھر میں سوچا ہوتا ہے، وہ جو اس کی دل کی خواہش ہوتی ہے وہی اس کو نظر آتا ہے، یا وہ جو دن میں کر رہا ہوتا ہے وہی وہ سوتے وقت دیکھ لیتا ہے. تو جیسے کہ ایگزامس کی بہت زیادہ تیاری کر رہا ہے، بہت ٹینشن ہے، وہی چیز دل و دماغ پہ سوار ہے، تو راتوں کو بھی پھر اس کو اپنے پیپرز نظر آتے ہیں، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں پاس ہوں گیا یا فیل ہو گیا یا میں ایگزام کر رہا ہوں. شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو راتوں میں بھی خواب میں جوڑے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو دن بھر میں کام کر رہا ہوتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے وہ سوتے وقت اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. ان حدیث نفس والے خوابوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، یہ بالکل ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، انسان نے بس یار خوری کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور اوور ایٹنگ کر لیتا ہے تو پھر ڈراؤنے خواب بھی اس کو نظر آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے خواب دیکھنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے. جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو وہ بھول چکا ہوتا ہے خوابوں کو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری قسم کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں شیطانی خواب. اور شیطانی خواب ایسے نظر آتے ہیں کہ جب انسان ان خوابوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتا ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی خواب نظر آئے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور انسان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں حدیث کی گائیڈنس ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواب میں ڈر جائے تو استغفار کرے اور شیطان سے پناہ مانگے اور آیت الکرسی پڑھے یا معوذتین پڑھے اور 3 بار بائیں جانب تھتکار دے، یعنی تھوک پھینک دے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر کے اور استغفار کرے یا آیت الکرسی یا معوذتین پڑھے. اور ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے. تو یہ تو وہ طریقہ ہے جو اگر ایسا خواب، ڈراؤنا خواب انسان دیکھ لے تو پھر یہ عمل کرنا ہے. لیکن اگر ایک انسان تیسرا قسم کا خواب کون سا ہے؟ سچا خواب، جس کو رویا الصادقہ بھی کہا جاتا ہے. الرؤیا الصادقہ، سچا خواب. یہ خواب اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اس میں بشارت بھی دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی بری بات کا بھی پتہ بتایا جا سکتا ہے، علم دیا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھنے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو اس کو اپنا وہ خواب یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خواب اس کو یاد رہتا ہے. اب اچھا خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے اور برا خواب بھی نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتے تھے، صحابہ کرام کو بھی خواب آتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جس کو کوئی خواب آیا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کے بارے میں تعبیر پوچھتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر الرؤیا کا علم حاصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، پھر صحابہ کرام کو ان خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. اچھا، خوابوں کی تعبیر کا باقاعدہ طور پر علم ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کوئی خواب ڈسکس کرتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو تو کیا ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی اپنی طرف سے بولنا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے. کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کہہ دیجئے لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. اور بتانا بھی نہیں چاہیے نا ان کو خواب، کیونکہ وہ تعبیر ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر تعبیر ہوتی ہے. اور اگر کسی کو شوق ہے تو اس کی کچھ کتب بھی آتی ہیں. ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا آتی ہے اور خوابنامہ یوسفی پیغمبری آتی ہے. بہت اچھے اس کے اندر جو ہے وہ تعبیر کے حوالے سے باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. تو اگر اچھا خواب آئے تو اس کے لیے حدیث کی گائیڈنس کیا ہے، اور برا خواب جو آئے اس کے لیے حدیث کی گائیڈنس کیا ہے؟ تو گائیڈنس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے بیان نہ کرے سوائے اس کے جو محبت کرنے والا اور قابل اعتماد ہے. یعنی کہ صرف قابل اعتماد اور محبت کرنے والے شخص کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جا سکتا ہے تعبیر پوچھنے کے لیے. ادروائز آپ کو خواب اچھا بھی آیا ہے تو کسی کے
سامنے بھی اس اچھے خواب کو بھی بیان نہ کیا جائے. اور جو برا خواب اگر کوئی دیکھے تو اس کے لیے حدیث گائیڈنس دیتی ہے کہ اگر خواب میں اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے بیان نہ کرے. یعنی اچھا خواب بھی بیان نہیں کرنا تھا اور برا خواب بھی بیان نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب تک اسے بیان نہیں کرتا وہ پرندے کے پاؤں کے درمیان معلق رہتا ہے, اور جب وہ اسے بیان کر دیتا ہے تو پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. یعنی بیان کرنے سے خواب ویسا ہی ہو جائے گا. لہٰذا اچھے خواب کو بھی بیان نہ کریں اور برے کو بھی بیان نہ کریں, کیونکہ پھر وہ ویسے ہی ہو جائے گا. اور جو اگر اچھا خواب کسی نے دیکھ لیا اور بیان کر دیا تو اگر وہ محبت کرنے والا نہیں بلکہ جیلس بنتا ہے تو الٹا آپ کے لیے کوئی برا معاملہ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے خواب سچے آتے ہیں اور آج بھی آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت میں سے کوئی چیز بھی اب باقی نہیں رہی ہے سوائے سچے خوابوں کے. تو گویا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, آج بھی نظر آتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سچے خواب صرف اور صرف مومنوں کو ہی نظر آئیں یا مسلمانوں کو ہی نظر آئیں. فرعون کو بھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ سچا خواب آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر میں سے ایک آگ نکلی ہے گھروں میں سے اور آ کے اس نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے. تو یہ تو فرعون کوئی مسلمان تو نہیں تھا, لیکن اس کو بھی یہ خواب آیا تھا, سچا خواب تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے, اس کے بعد ہم ابھی سورہ یوسف کے اندر بھی پڑھیں گے کہ شاہ مصر کو بھی خواب آیا, پھر قیدیوں کو بھی خواب آئے تھے اور ان کی تعبیر پوچھی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو وہ لوگ مسلمان تو نہیں تھے لیکن ان کو بھی سچے خواب آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب کسی شخص کا سچا خواب اس کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر کسی کا سچا خواب آتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ شخص بیسیکلی کیا ہے, سچا انسان ہے. تو سچا انسان جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے. آج بھی اگر کسی کو خواب سچے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان سچا ہے اور سچ بولنے والا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو. اور ایک اور رویہ خوابوں کے حوالے سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھ لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو در حقیقت اس نے مجھے کو دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خواب میں دیکھا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیسے نظر آئیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی حدیث, کوئی وظیفہ ہو یا پڑھنے کے لیے کچھ بات ہو کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جی ہم یہ پڑھا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں خواب میں نظر آئیں گے. تو حدیث سے ایسا کوئی وظیفہ ثابت نہیں ہے. یہ بیسیکلی دلوں کے قلبی میلان کی بات ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا, ان کی سنتوں پر عمل ہوگا, ظاہر ہے پیار کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان ان کی پیروی کرتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے, کاپی کرتا ہے. تو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا اتنی ہی سنتوں پر عمل ہوگا اور اتنا ہی زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو خواب میں نظر آ جائیں. اور یہ بھی کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خواب میں نظر آ گئے ہیں تو وہ شخص تو یقیناً جنتی ہے یا جی بخشا بخشایا ہے, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہ جی فلاں کو تو نظر ہی نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا وہ کوئی نیک انسان نہیں ہے, تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات, ان کی حیات طیبہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا, ان کے ساتھ رہے, ان کی محفلوں میں آتے, ان سے ملتے ملاتے رہے, بات چیت بھی کرتے رہے, جب ان کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہے اگر ان کے عمل ویسے نہیں تھے جیسے کہ ابو لہب ہے, ابو جہل تھا اور عتبہ تھا, شیبہ ہے, یہ سب کتنے سارے امیہ بن خلف, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کے حوالے سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود باقاعدہ طور پر دیکھا, ان سے بات بھی کی. تو جب نبی کو دیکھنے اور بات کرنے کے باوجود بھی اگر ان کے عمل ایسے نہیں تھے تب ان کی کیا بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھ لینا بھی کوئی بخشش کی ایک گارنٹی نہیں ہے.
اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوتا ہے نا، وہ اعلان نہیں کرتا پھرتا، وہ بالکل بھی اعلان نہیں کرتا، وہ تو بہت ہی عاجز انسان ہوتا ہے کہ میں اس قابل کہاں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، مطلب وہ تو کبھی بھی اپنی اس بات کو اعلان نہیں کر کے لوگوں کو بتا کے اور اپنی ناموری چاہتا، وہ تو بہت ہی اس کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے مزید عمل کو درست کرنے میں جھک جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جو بھی کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خلیے پہ دیکھا ہے جو کتابوں میں مذکور ہے، جو ترمذی میں آتا ہے، شمال ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر حلیہ کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پر پرکھنا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کیا یہ اسی حلیے میں دیکھا تھا جو یہ بیان کر رہا ہے اور وہی حلیہ کتابوں میں ہے مذکور؟ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں کہ انسان ان باتوں کو بھی دیکھے۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ لوگ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے آ کے وہ یہ بات بتا کے گئے کہ فلاں فلاں کام کرو، تو اس بات کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حلیے میں بھی دیکھ لیا جو شمال ترمذی میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اگر بالفرض اس حلیے میں بھی دیکھ لیا، تو پھر بھی اگر وہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس شخص کے لیے، تو اس چیز کو بھی شریعت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اس چیز کو بھی حجت یا دین نہیں بنا کے قبول کیا جائے گا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طریقے سے ہم تک پہنچا دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے، تو پھر اب کسی بھی بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فلاں بات ہمیں پڑھنے کے لیے کہی اور یہ بات کرو اور یہ بات پڑھو، تو اس شخص کو تو شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات وہ شخص کیا کرے، جیسے کہ مختلف درود بنا لیے گئے ہیں، جیسے کہ مختلف آیات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آیت پڑھنے کو کہا ہے، تو وہ شخص تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن دین کا حصہ اس کو نہیں بنا کے اس کو پروموٹ کیا جائے گا، یہ بھی بدعت ہی ہو جائے گی۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو دین کا کوئی جو ہے وہ کوئی کارنر چھوڑ دیا تھا، اور آج آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آ کے اب دین کو دوبارہ سے سمجھانے اور بتانے اور پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں مکمل طریقے پہ شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، قرآن اور سنت اور ہر کے اوپر ہر قسم کے خوابوں کو جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں۔ جن و انس اور ہر قسم کے خواب قرآن اور سنت اور شریعت کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتے، بلکہ قرآن اور سنت اور شریعت ہر قسم کے جن و انس اور خوابوں کے اوپر حاکم ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو یہ بات؟ کتنے لوگ ہیں نا جنہوں پیروں وغیرہ کے معاملات کرنا اور کس طرح سے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لانا اور اس کو حجت بنا کے سارے پیر معاملات کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے ایک پیر صاحب سے بیعت کر لی اور پھر ان کی محفل میں وہ بیٹھنے لگے، تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ بڑا ڈانس وغیرہ کر رہی ہیں پیر صاحب کی محفل میں۔ وہ بڑا حیران ہوئے، میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ ان لڑکیوں کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک یہ صحیح بات، میں سچی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک اور پیر صاحب ہے، وہ کہتے تھے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کی جھرمٹ میں رہا کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جب نماز کا ٹائم ہوا سارے مردوں نے تو جا کے نماز پڑھ لی، مرد علیحدہ کمرے میں بیٹھتے اور پیر صاحب جو ہے وہ عورتوں کی جھرمٹ پہ بیٹھتے تھے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے تو جی نمازیں معاف ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھ رہے ہیں اب یہ بھی میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہی ہوں کہ یہ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم تو ہمارے لیے تو نمازیں معاف ہیں اور جی عورتوں کی جھرمٹ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، برکت بڑھتی ہے۔ اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ
جو پیر صاحب ہیں وہ عورتوں کے ساتھ باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، وہ پوچھے گئے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے کاموں سے تو برکت پڑتی ہے. تو یہ تو صرف اور صرف ایک ہیلا ہے اپنی نفس کی خواہشات کے کو ہے نا وہ پورا کرنے کے حوالے سے. ایک اور آپ کو شخص بتاؤں کہ اس کی بھی باقاعدہ معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پہ تو لوگ بڑا اس کو پیر پیر کر کے اس کی بڑی عزت افزائی کا معاملہ کیا کرتے تھے. وہ شخص جو پیر صاحب تھے وہ جو مینچسٹر گئے تو ویڈیو میں باقاعدہ کسی نے ان کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ مینچسٹر ایئرپورٹ پر جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی ٹرالی کو خود ہی گھسیٹ کے اپنے سامان کو لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو لوگوں نے ان کی آؤ بھگت شروع کر دی اور جو ہے وہ ان کا سامان پکڑ لیا. اور اس سے پہلے وہ ہر چیز اپنا خود ہی کر رہے تھے. اتنے بڑے پیر تھے تو ان کا سامان کوئی اور اٹھاتا نا. وہ جو فرشتے جیسے تابوت سکینہ کو پکڑ کے لے کر آئے تھے وہ سارے اٹھا کے تابوت سکینہ کو لے کر آئے تھے, اسی طرح ان کا سامان بھی کوئی فرشتے اٹھا کے لے آتے. انہوں نے اتنی تردد کیوں کی؟ اور یہی پیر صاحب جب باہر نکل کے گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے تو پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنا سگریٹ نکالی اور لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگے. یہ تو وہ حال ہے ہمارے لوگوں کا کہ انتی ہو جاتی ہے عقل اور مت ماری جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ بس یہ اسی قسم کا کوئی پیر ہوگا جس نے اس قسم کی باتیں کر کے ان کے ایمانوں کو ڈگمگا دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد رکھنے کی اور صحیح طریقے پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بہرحال اب اپنی آیت پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کو ایک خواب سنایا تھا اور اس میں خواب میں کیا بتایا تھا کہ میں 11 ستارے دیکھ رہا ہوں اور سورج بھی دیکھ رہا ہوں اور چاند بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں بڑے اصول ہمیں ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ باپ اور بیٹے کی بانڈنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. کیسی محبت اور پیار کا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ قرب نظر آ رہا ہے. باپ کا روب تو ہونا چاہیے لیکن اتنا روب نہیں ہے کہ باپ سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے جو ہیں وہ مدرس سن ہوتے ہیں اور ڈاٹر جو ہوتی ہیں وہ فادرز ڈاٹرز ہو جاتی ہیں. بیٹے باپوں کے قریب نہیں ہیں آج کے دور میں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے قریب نظر آ رہے ہیں. باپ سے جا کے ڈسکس کر رہے ہیں. اپنے کسی بھائی سے بھی تو ڈسکس کر سکتے تھے, اپنی کوئی ماں سے بھی, سوتیلی ماں سے بھی ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن نہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو بانڈنگ نظر آ رہی ہے, محبت, باپ کا قرب. باپ جب اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح فرینڈلی ایٹماسفیئر دیتا ہے تو وہی اولادیں آگے چل کے بہت کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں. یہ باپ کی جو بانڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, باپ جو جتنا قرب دیتا ہے اپنے بچے کو, جتنی محبت دیتا ہے اور جتنی اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے, اولاد اتنی ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے. باپ کا کام صرف اور صرف پیسہ لا کے دے دینا نہیں ہے, کفالت کرنا نہیں ہے, باقی اللہ جو بہترین تعلیم و تربیت وہ تو بانڈنگ اور 1-to-1 انٹریکشن سے ہی آئے گی نا. تو یہاں پہ اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہترین بانڈنگ ہے دونوں کے ساتھ, بلا جھجک بات کی جا رہی ہے, ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے. اب اپنا ایک خواب دیکھا ہے, سورج چاند ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ قالا, تو حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. اتنے پیار سے اپنے بیٹے کے ساتھ مخاطب ہو کر اتنا محبت کا تعلق نظر آ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے. آپ دیکھیں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جب عزت کے ساتھ بات کرتا ہے, محبت کے ساتھ بات کرتا ہے. آج بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے نا کچھ گھروں میں جو والد ہوتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں اپنے بیٹے کو بھی, جیسے بیٹا ہے تو اس کو بولیں گے علی بھائی, علی بھائی, اس طرح کر کے بولیں گے, بھی عزت دے کے بولتے ہیں بچوں کو. تو یہ ایک بہت ہی انداز, خوبصورتی کا انداز ہے اور یہ محبت کا انداز بھی ہے. اس سے بچے کے دل میں اور زیادہ محبت اور پیار آتا ہے اپنے والدین کے لیے. تو ایک محبت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو کیسے مخاطب ہو رہا ہے. لا تقصص رؤیاک, نہ سنانا اپنے خواب کو, علی اخوتک, نہ تو بیان کرنا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے اوپر.
کیوں بھائیوں کے اوپر اس خواب کو نہ بیان کرنا؟ یعنی فوراً ہی منع کر دیا کہ یہ اپنا خواب چاہے اچھا ہے یا برا ہے، اس کو تو نے اپنے خواب کو کسی دوسرے کو نہیں بیان کرنا. اور بیان دوسرے میں کون آ رہا ہے؟ اللہ اخوتی کا، اپنے بھائی. کیوں نہیں بیان کرنا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پس وہ واسطے تیرے چالے چلنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلا ہوا. وَكَذَلِكَ، کیوں، اب دیکھیے کیوں انہوں نے روکا اپنے بیٹے کو، اور کیوں کہا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور کیوں تیرے بھائی تیرے خلاف چالیں چلنے لگ جائیں گے شیطان کے بہکاوے میں پھنس کر. وَكَذَلِكَ، کیونکہ اسی طرح یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے علم سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا. وَيُتِمُّ، اور تمام کرے گا، نعمتہ، اس کی نعمت کو، علیک، تیرے اوپر، یعنی تجھے نبوت کے لیے چنے گا. وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب کو، کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ تمام کیا تھا اس نے اوپر تیرے باپ کے، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب، تو نے جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب بھی کرے گا، یعنی نبوت کے لیے چنے گا، تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا. اور تیرے اوپر آل یعقوب، یعنی حکمت کی باتیں میں کیا تھا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا جائے گا، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح سے پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے اور تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. گویا کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے اپنی خواب کا تذکرہ کیا تو والد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، اور انہوں نے خواب سے فوراً سمجھ لیا کہ سورج اور چاند اور ستارے چونکہ میرے بیٹے نے دیکھے ہیں، لہٰذا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اپنے بڑے مرتبے کو عطا کرنا ہے، اس کو بہت بڑا مرتبہ دیا جائے گا. اور ان کو یہ بھی اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ سورج چاند اور ستارے دیکھنا بھی خیر کا باعث ہی ہے. تو جب بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ جو اسپیشلی سورج چاند ستارے جب سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک درجہ دینے کا سبب ہے. تو گویا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بڑی بلند درجہ دے دیا جائے گا کہ نبوت اور حکمت عطا فرما دی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ حاسد پیدا ہو جائیں گے. جب حاسد پیدا ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں حاسد پیدا؟ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت نعمتیں عطا فرماتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے سورہ کوثر میں بتا دیا نا کہ جب خیر کثیر نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، بہت بہترین آپ کو بہترین نعمتوں کی فراوانی دی جائے گی، تو آپ کے حاسد پیدا ہوں گے. آپ کیا کریے گا ان کی حسد سے بچنے کے لیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، صدقہ کریں. اور ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کے اس عمل سے آپ کی دشمنی جو ہے ان کی جڑ کٹ جائے گی، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو گویا یہاں پر بھی اس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے طریقہ سکھا دیا کہ اس خواب کو آگے کہیں نہیں بتانا. حاسدوں سے بچنے کی کہ حسد سے اور شر سے بچنے کی تاکید کی. اور ان کو معلوم تھا کہ حسد کون کرے گا؟ بیٹے ہی کریں گے. ظاہر ہے اتنے بیٹوں میں سے اگر ایک بیٹے کو نبوت دے دی جائے گی تو باقی سارے بیٹوں کی حقیقت تو پتہ تھی نا کہ وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ دل میں حسد کا جذبہ رکھے ہوئے. تو یہ بات سن کر تو اور زیادہ وہ حسد میں چلے جائیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بھی ان کو نقصان پہنچانے کا کام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے راز سے مدد لو، یعنی کہ راز میں رکھا کرو، صیغہ راز میں اپنی باتوں کو رکھا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کام مکمل ہو جائیں اور تکمیل تک پہنچے. تو اللہ نے کہ نبی نے بھی اپنے بیٹے کو کیا حکم دیا
کہ تم اللہ کے اس فیصلے کو ہونا تو وہ ہے ہی، لہٰذا تمہیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اچھے خواب بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو مزید مشکلات کے دلدل میں دھکیلتے ہیں، کیونکہ حاصل بہرحال آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب چنا جائے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ جب ان کو نبوت دی جائے گی تو مشکلات کے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گزارنا ہے نا۔ تو جب بھی مشکلات کے سمندر سے گزریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبوت کا درجہ مل رہا ہو اور بغیر آزمائشوں سے گزرے ہی چلی جائے۔ آزمائش تو شرط ہے، آزمائش پہ تو گزرنا پڑے گا ہی گزرے گا، لیکن اب اس آزمائش سے گزرنے میں آسانی کس کو ہوگی؟ اسی کو ہوگی نا کہ جس کو رب کی ذات پر توکل ہوگا، جس کو رب کی ذات کی پہچان ہوگی، رب کی صفات کا علم ہوگا۔ تو لہٰذا رب کی وہ صفات بتا دی تاکہ جو ان کی مشکلات سے گزرنے کے لیے ان کے لیے آسانی کا سبب بن سکے۔ وہ کون سی 2 صفات بتائیں کہ تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ جب مشکلوں میں آئے گا تو سمجھ لینا کہ رب علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ تو اس مشکل میں پھنسا ہے۔ رب حکیم ہے، اگر اس نے تجھے اس مشکل میں پھنسایا ہے تو یقین مان لینا کہ وہ رب حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ نے اگر اس مشکل میں ڈالا ہے تو اس کی حکمت سے تم یقیناً کسی نہ کسی درجے پر پہنچو گے۔ یہ مشکل آئے گی، مخالفت، اس سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ وہ ایک بڑا خوبصورت آتا ہے نا شعر کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ باد مخالف سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ پر پھیلا دینے چاہیے، یہ اور باد مخالف انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو گویا رب کی جب یہ 2 صفات انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں سکھا دی، سمجھا دی، تو پھر یہی 2 صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ساری زندگی کے لیے سرمایہ حیات بن گئی، اور وہ ہر تکلیف سے آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ صبر سے جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور راضی برضا رہ کر اپنے احسان کے رویے پر قائم رہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ چلتے پھرتے بات چیت کے دوران اتنی بڑی رب کی بہترین صفات جو ہے وہ اپنے بیٹے کے دل و دماغ میں راسخ کر رہے ہیں۔ بچپن میں اولادوں کو، چھوٹے عمر میں بچوں کو اللہ کی صفات ہی سے تو معترف کرانا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہی تو بتانی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو کوئی ہم نے طلاق کے اصول یا وراثت کے قوانین تو نہیں بتانے، ہم نے ان کو پردے کے احکامات تو نہیں سکھانے، ہم نے تو چھوٹی عمر میں بچوں کو صرف اور صرف اللہ کی صفات اور پہچان ہی راسخ کرنی ہے۔ اور کس وقت کرنی ہے کہ کوئی درس کی محفلیں بنائیں گے، قائم کریں گے، یا سب کو بلائیں گے اور پھر خاص طور سے یہ کام کیا جائے گا؟ نہیں، چلتے پھرتے آگے پیچھے جو کام کر رہے ہیں، بات چیت کے دوران بچوں کو سمجھاتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ایون ٹی وی دیکھتے وقت آپ ان کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ اللہ کی پسند کی چیز ہے، یہ اللہ کی ناپسند چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا یہ انجام رکھا ہے، ایسے کرنے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مطلب صرف یہ تو انما الاعمال بالنیات کا معاملہ ہے نا، کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے تو اس ڈرامے سے بھی آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ آپ کے بچے جب آتے ہیں آپ کے پاس، آ کے اپنے دوستوں کی کوئی بات سناتے ہیں کہ دوست ناراض ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو بچوں کو سمجھائیں طریقے دین کیا سکھاتا ہے، کیسے دوست بنانے۔ اگر وہ تم سے فلاں وجہ سے ختم ہو گئی اس کی دوستی، تو بس ٹھیک ہے، تمہارا وہ دوست تمہارے حق میں اچھا ہی نہیں تھا۔ رب حکیم ہے، رب علیم ہے، اس کے علاوہ اگر نمبر نہیں آیا اور تمہاری محنت بھی تھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت تمہارے لیے پوشیدہ ہے، اللہ رازق ہے۔ اگر تمہاری جاب نہیں لگ رہی تو کوئی بات نہیں، کوئی رشوت نہیں لینی، کوئی ترقی نہیں ہو رہی تو باس کو رشوت دے کے اپنی جو ہے وہ اپنی پروموشن کا کام نہیں کرنا، اللہ کی صفات لے کر آنے نا
کہ رازق تو اللہ ہے. اگر تم غلط عمل نہیں کرو گے, رشوت سے باز رہو گے, کسی کی سفارشیں نہیں کرو گے, رازق اللہ ہے, اس کے رزق پہ توکل کرو, بھروسہ کرو اور حلال ذریعے سے یہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ رازق اللہ ہے. تو ہی انسان کو اللہ آہستہ آہستہ جب گائیڈنس دی جاتی ہے تو ہی یہ جو ہے انسان صحیح رویوں پر آتے ہیں, اور بالکل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے نمونوں سے بچوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اللہ کی صفات راسخ کرنے کے. بڑا خوبصورت ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بچہ تھا, وہ اسکول سے جب گھر آتا تھا اور کھانا مانگتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کے نماز پڑھو, وضو کرو اور نماز پڑھو, جائے نماز پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ میاں مجھے کھانا دے دے, تو اللہ تعالیٰ تم کو کھانا دے دیں گے. تو وہ بچہ ایسے ہی کرتا, وہ جب بھی اسکول سے آتا تو وہ ماں کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا, جیسے ہی نماز ختم ہوتی ماں فٹافٹ کھانا جو ہے وہ لا کے وہاں رکھ دیتی. اب اتنا بچہ بڑا خوشی خوشی کھا لیتا, اس کو یہ ہو گیا نا کہ ماں اللہ ہی مجھے کھانا دیتا ہے, اللہ ہی کھانا دیتا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کوئی ڈیتھ ہو گئی تو اس ماں کو اپنی کسی ڈیتھ پر جانا پڑ گیا. اب بچے کا اسکول کے آنے کا ٹائم تھا تو بچہ تو روز یہ کرتا تھا تو ماں لا کے کھانا دے دیتی تھی. اب ماں کو پیچھے سے بڑی فکر ہو گئی کہ میرے تو بچے کا ایمان جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے اور وہ اس کا اللہ کا اوپر ٹرسٹ جو بنائے وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے. اب اس کو کیسے کھانا ملے گا, کیسے کون دے گا کھانا. تو اسی طرح ہوا یہ کہ جب آئی وہاں سے واپس آئی تو اس نے آ کے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کس نے کھانا دیا نا, کہاں آج آپ کو کھانا کس نے دیا. تو اس نے کہا کہ ماما میں نے ویسے ہی کیا تھا جیسے آپ نے مجھے کہا تھا, میں آیا اسکول سے آ کے میں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں نے اللہ میں سے کھانا مانگا تو اللہ میں نے مجھے کھانا دے دیا. وہ کہتی کہاں سے کھانا دے دیا بھائی اللہ میاں نے تمہیں, یعنی ان کو تو ماں کو تو یہ تھا نا کہ میں کھانا تو میں لا کے رکھتی تھی. تو اس نے اپنے بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ ماما میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ کے نیچے مجھے نا روٹی نظر آئی, میں نے وہ روٹی لے کے کھا لی. تو آپ بچے دیکھیں, بچے کا ہم نے بچپن میں ٹرسٹ بنانا ہے, اللہ ان کے ایمانوں کو راسخ کرنا ہے. جب ان کے ایمان راسخ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے عمل بھی بہترین ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے بھی ہمیں یہی طریقہ سمجھ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں حضرت ابن عباس کو سواری پر سوار کرتے ہیں اپنے پیچھے اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ چند کلمے سکھائے کہ اللہ کو یاد رکھ, اللہ تیری حفاظت کرے گا, اللہ کو یاد رکھ, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کر, مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگ. اچھی طرح جان لے کہ ساری کائنات بھی اس پر اکٹھی ہو جائے گی, تجھے کسی شے سے نفع پہنچا سکے تو وہ ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی, ہاں مگر اس شے کے ساتھ جو اللہ نے تیرے لیے مقدر میں رکھ دیا ہے, یعنی تقدیر پر ایمان سکھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے, یہ بڑی لمبی سی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت ابن عباس کو سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی سی عمر کے ان کے کندھے سے پکڑ کر ان کو فرماتے ہیں کہ کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر السبیل, ان کے دنیا میں ایسے رہے کہ جیسے اجنبی رہتا ہے یا راستے کا چلتا مسافر رہتا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جو یہاں پر ہمیں بھی اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے والی مائیں بنا دے. لقد کان لکم فی یوسف واخوته آیات للسائلین, البتہ یقیناً یوسف علیہ السلام کے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اب بہت سی نشانیاں ہیں اور اس میں ہوا کیا کہ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. آیت نمبر 7 تک ہم نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم عطا فرمائے, اس علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سورہ یوسف سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس سے بہترین اصول سکھا کے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.